سورہ فرقان میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ یعنی دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ وہ دیکھتے ہی پیش و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جس کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے، دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو بکری کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے؟ بتا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہذا مجھے اجازت دیجئے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز دوزخ کو لایا جائے گا جس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا، اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ قرآن حکیم میں ہے، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کے کیلے یعنی بڑے دانت
لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا، تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈھے کی صورت میں موت لائی جائے۔